اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، شراب وہ واحد مشروب ہے جو دین اسلام سمیت دنیا کے ہر مذہب میں پینا منع اور حرام ہے، اور دین اسلام میں تو شراب پینا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ شراب کیا ہوتی ہے، اسے کیسے بنایا جاتا ہے، اور مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بنڈلز آف نالج صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ ایک معلوماتی لائبریری ہے، اور اگر آپ اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، شراب وہ خمیر کیا ہوا مشروب ہوتا ہے جسے پینے سے انسان سرور اور نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور یہ مشروب عام طور پر انگور سے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آخر شراب کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شراب ایک الکحلک مشروب ہے، جیسے خمیر شدہ انگور سے بنایا جاتا ہے۔ انگوروں کو چینی اور الکحل کے پانی میں ڈبو کر رکھا جاتا ہے، پھر وہ انگور اس چینی کے پانی کو کھا جاتا ہے، یعنی وہ چینی کا پانی انگوروں میں جذب ہو جاتا ہے، پھر اسے ایتھول اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ خاص حرارت میں مخصوص ٹیمپریچر پر پکایا جاتا ہے۔ اس طرح وہ مشروب شراب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انگور کی مختلف اقسام سے شراب بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چاول کی شراب پھلوں کے الکحلک سے، یعنی بیر، چیری، انار اور اسٹرابری جیسے پھلوں کو بھی اسی پروسیس سے گزار کر شراب بنائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، شراب وہ ناپاک مشروب ہے جسے پینے کے بعد انسان، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسانیت کے درجے سے گر کر انسانی لباس میں ملبوس ایسا حیوان بن جاتا ہے جسے صحیح غلط کا شعور، رشتوں کی تمیز، چھوٹے بڑے کا کوئی ادب لحاظ باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں شراب پینا منع ہے، اور دین اسلام میں تو شراب پینا حرام ہے، اور شراب کے حرام ہونے پر قرآن کریم کی بہت سی آیات اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین شاہد ہیں۔ ناظرین کرام، شراب پینے کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ بظاہر پینے والوں کی نظر میں شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے، حقیقت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں، بہن، بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور شراب پینے والا محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت جعفر طیار کی 4 خصلتیں بہت پسند ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، تو آپ نے ادباً عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرام ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان،
اور میری تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا کیونکہ میں اس کو بغیرتی سمجھتا تھا، اور میری چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ تفسیرات احمدیہ۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت انسان تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو بھی نہیں چراؤں گا۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو بری صحبت اور شراب جیسی نحوست سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔ اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بنڈلز آف نالج سے دیجیے اجازت۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ تعالی پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔